خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ وضو کے توڑنے کے اوپر ہیں کہ یعنی کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ کافی ہمارے بھائیوں کی ریکویسٹ تھی کہ بھائی وضو کا ہم نے بیان بھی سن لیا ماشاءاللہ، اس پر کافی جو ہے لوگوں نے کومنٹ بھی کی، کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، لیکن پھر یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے پاس کچھ سوال آئے تھے کہ بھائی وضو کے توڑنے والی چیزوں کا بھی بیان کر دیا جائے۔ اور میں نے بھی یہ دیکھا کہ جب لوگوں نے اس طرف کو رجحان کیا تو میرا دل بھی بڑا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ مسائل کو سیکھنے کے لیے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، جو 5 وقت کی نماز ہم ادا کرتے ہیں اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو لوگ اس میں دلچسپی رکھ رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر ضرور کریں، اور ایک دوسرے سے اس ویڈیو کو دیکھنے بعد تکرار بھی کریں کہ بھائی اس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اور اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے دن رات ہم نماز تو پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اب ویسے بھی ٹھنڈ کا موسم ہے ماشاءاللہ ٹائم نکال کر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وضو کے مسائل یاد نہ ہوں اور وضو کے توڑنے والی چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے اور پھر بھی ہم نماز ادا کرتے رہیں، کل قیامت کے دن پھر ہمارے کھاتے میں کوئی نماز ہو ہی نہ۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں تاکہ جو ہے علم میں آپ کے اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ آج کے دور میں 60% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے میں نے اس کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ تو آئیے چلتے ہیں وضو کو کون کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ موٹی موٹی آپ لے لیں کہ پیخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، ہوا کا خارج ہونا، پیچھے کے مقام سے ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، اور پتھری، یہ جو پیٹ کے گردے کے اندر یا جو ہے پتے کے اندر یہ پتھری ہوتی ہے، آگے کے مقام سے نکلے پیچھے کے مقام سے نکلے، بہرحال اس سے بھی وضو ختم ہو جائے گا۔ چوتھا نمبر آتا ہے مزی، بدی، منی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ مزی، بدی، منی، یعنی شہبت کے ساتھ جو منی نکلتی ہے اس کو مات منویہ کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، صحبت کرنے سے پہلے ہلکا سا لیسدار پانی آتا ہے، اس کو مزی بولتے ہیں، یعنی کہ یہ جو مادہ منویہ سے جو مزے والا پانی آتا ہے اس سے پہلے یہ پانی آتا ہے، تو یہ جو نالی گیلی کرنے کے لیے آتا ہے تو لہٰذا رطوبت آتی ہے یہ پتلی سی، تو اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں جو ہے وہ دھات، یعنی کہ عام اصطلاحی حکیمی اعتبار سے دھات کا نام لے لیں، ویسے تو مادہ اس کو جو ہے دھات بھی کہا گیا ہے اور بھی کئی ناموں سے اس کو یاد کیا گیا ہے، تو لہٰذا قطرے کا جو مرض ہوتا ہے اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیڑا جو ہوتا ہے پیٹ کے اندر کیڑا، اس کے نکلنے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا جنون، غشی، بے ہوشی، اتنا نشہ کہ چلنے میں پیر لڑکھڑائیں، تو اس سے بھی لہٰذا وضو ختم ہو جائے گا۔ نیند کا غلبہ اتنا طاری ہو کہ تھوڑی دیر آپ سو جائیں 10-5 سیکنڈ، اور پھر بالکل آپ کے ہوش و حواس بالکل ایسے ہو جائیں کہ ہم سو گئے تھے، ہاتھ پیر آپ کے ڈھیلے پڑ جائیں، تو لہٰذا ایسے بھی وضو ختم ہو جائے گا۔ اور منہ بھر کے آنا، یہ بہت باریکی مسئلہ ہے، اس سے بہت لوگ غفلت برتے ہوئے ہیں کہ منہ بھر کے آنا، یعنی کہ ہم نے کھانا کھایا، ابھی کھانا کھایا، بعض اوقات ہمارے بھائی زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں یا زیادہ پانی پی لیتے ہیں یا حلق میں مرچ دار پانی آ جاتا ہے، تو اگر منہ بھر کے اگر کے آئی یعنی پلٹی آئی ہے تو منہ بھر کے سے بھی وضو ختم ہو جائے گا۔ اب منہ بھر کے کی مقدار کیا ہے؟ تو ہمارے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ منہ بھر کے سے مطلب یہ ہے کہ روکے سے رک نہ سکے، تو لہٰذا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔
اگر ہلکی ملکی پلٹی آئی یعنی قے آئی ہے تو لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تھوڑی بہت مقدار میں آئی ہے، زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی آ جاتا ہے، ڈکار کے ساتھ میں آ جاتا ہے تو لہٰذا اس سے وضو ختم نہیں ہوتا۔ منہ بھر قے یعنی کہ رکنے سے رک نہ سکے تو لہٰذا اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور دختی آنکھ کا پانی یعنی کہ ہماری آنکھ دکھ آئی ہے، یہ مرض کی بنا پر ہوتا ہے، تو جیسے کیچڑ وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں آنکھ کے اندر، یا جو ہے گندا پانی آنکھ سے ٹپکتا ہے، جو آنکھ دکھتی ہے تو دکھتی آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے، جو اس کے اندر کیچڑ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ناپاک ہیں، ان سے وضو ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارے کچھ بھائی تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ کپڑا لیتے ہیں اور اپنے ہی کپڑے سے، اپنے دامن سے یا اپنے جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اسی سے، یا کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ وہ ٹوپی وغیرہ سے ہی جو ہے اپنے اس کو کیچڑ کو صاف کر لیتے ہیں، پانی کو صاف کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس بھی کپڑے پر یہ دختی آنکھ کا پانی لگے گا اس کپڑے کو ناپاک کر دے گا، لیکن درہم سے زیادہ ہو، جب درہم سے کم ہے لہذا اس کو دھونا افضل ہے، اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ کپڑا ناپاک مانا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم سوال تھا ہمارے ایک بھائی کا، کسی نے پوچھا بھی تھا کہ ہماری جو آنکھ دکھ آتی ہے جس میں پانی نکلتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، تو اس مسئلے میں ان کا جواب بھی آ گیا ہے۔ ہمارے بھائی اس کو ریپیٹ کر کے بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے یہ یاد ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ ہمارے جو ہاتھ میں کوئی چیز لگ جائے، ہم باوضو ہیں، ہم نے وضو کیا ہوا ہے، ہم وضو کر چکے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جائے اور ہمارے ہاتھ میں سے یا کہیں سے بھی جو ہے چہرے سے کہیں کھریٹ لگ جائے، پیر میں کھریٹ لگ جائے اور اس میں سے خون کی بوند نکل آئے، یعنی کہ خون نکل آئے اور خون نکل کر اگر وہ بہہ گیا، چاہے ایک بوند کو نہ نکلا ہو اور وہ بہہ گیا تو پھر اس سے وضو ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں بہا ہے تو لہٰذا وضو ختم نہیں ہوگا۔ یعنی چھوٹی سی ہم ٹانکا مار رہے تھے، بٹن وغیرہ لگا رہے تھے یا کپڑا سی رہے تھے اور تھوڑی سی ہمارے ہاتھ میں سوئی چبھ گئی، ہم باوضو تھے، وضو ہمارا تھا، اور اب جو ہے ایک بوند صرف خون کی نکلی اور وہ نہ بہی، یعنی کہ وہ بہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی جگہ سے چلی نہیں ہے، تو لہٰذا وہیں پر خشک ہو گئی ہے تو اس سے وضو ختم نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہاں پر بہنے کا ہے، یعنی کہ چاہے ایک ہی بوند کیوں نہ نکلے اور وہ اگر بہہ جائے تو پھر وضو آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پھوڑا، پھنسی، کوئی بھی چیز ہو اس میں سے رطوبت اگر بہتی ہے، خون بہتا ہے، پیپ بہتی ہے تو لہٰذا اس سے وضو ختم ہو جائے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں وضو کو ختم کرنے کے لیے، لہٰذا انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے اور بھی وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔